السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل خدیجہ ارسلان ولاگز۔ آئی ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جون کا مہینہ ہے اور جون کے مہینے میں اتنی خوبصورت ہوا اور بارش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ 47 سینٹی گریڈ جو ہے وہ جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا تھی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اتنی زیادہ گرمی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی اور اتنا اچھا موسم، اور اللہ کا لاکھ لاکھ جو ہے وہ شکر ادا کیا، اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا، بچوں نے بہت انجوائے کیا، اور جو ہے وہ کھلی ہوا تازہ ہوا میں سانس لینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور میرا یہی ہے کہ اے سی جو مرضی ہم لگاتے ہیں، لیکن جو تازہ ہوا ہوتی ہے اور یہ اتنا خوبصورت موسم جو ہے وہ کسی بھی مشینری کا، یہ قدرتی جو حسن ہوتا ہے وہ کسی بھی انسانی مشینری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ان لمحوں کا، ان جو اتنے خوبصورت تحفے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ خیر، یہاں پہ اذلان جو ہے وہ بہت انجوائے کر رہا تھا، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ولاگ کے لیے اسکرپٹ تیار کر رہی تھی کہ میں کچھ لکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ولاگ اپلوڈ کرنا تھا، اور ایک دو دن سے جو ہے وہ کافی زیادہ بزی تھی میں، جس وجہ سے ولاگ بھی اپلوڈ نہیں کر پائی۔ اور ولاگ بنایا میں نے ضرور ہے، دعوت تھی ہمارے گھر میں، اور اس کا ولاگ بنایا ضرور ہے، اور اس کی شاپنگ وغیرہ تھوڑا بہت جو ہے وہ گروسری کرنی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے میں نے وہ بس ریکارڈنگ میں گزاری، اور اس کے بعد میں نے کہا تسلی سے جو ہے نا وہ ولاگ اپلوڈ کروں گی۔ تو بس یہاں پہ جو ہے وہ ہم انجوائے کر رہے تھے، اور یہاں پہ ہمارے باتیں کرتے کرتے ہی جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی تھی، اور یہاں بچے جو ہے وہ ڈر رہے تھے۔ خیر، یہاں پہ جو ہے میں آپ سے جو آج کا ٹاپک شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ ہمیں زندگی میں نہ کرنا آنا چاہیے۔ ہر کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، ہر کسی کو ہاں کہنا ضروری نہیں ہوتا، ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری نہیں ہوتا۔ We have to learn to say no۔ ہمیں نہ کہنا سیکھنا پڑنا ہے۔ ہماری بہت ساری خواتین ایسی ہیں، 98% جو خواتین ہیں وہ، میں مردوں کی بات نہیں کر رہی، میں جسٹ خواتین کی بات کر رہی ہوں، یا لڑکیاں ہو جائیں جو ان میرڈ ہیں، جو میرڈ ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہمیں کوئی تمغہ مل جائے گا، کوئی گولڈ میڈل مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے آپ سے راضی ہونا ہوتا ہے وہ آپ سے راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، جس نے آپ سے راضی نہیں ہونا اس نے کسی بھی حال میں آپ سے راضی نہیں ہونا، چاہے آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں یا نہ ملائیں۔ بلا بات کیا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 100 دفعہ ہاں میں ہاں ملائی ہے نا کسی بھی انسان کی، اور ایک دفعہ آپ اسے نہ بولیں گے تو آپ سے برا انسان وہ کہے گا کہ اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے کہ دوسروں کی گفتگو یا تذکرے کا مرکز نہ بنیں، کہ اپنے آپ کو اتنا لمیٹڈ رکھیں کہ لوگ آپ کی گفتگو نہ کریں، لوگوں کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے بیٹھ کے تذکرے کر رہے ہوں، محفلوں میں کہیں بیٹھ کے، یعنی اپنا بیسٹ دیں اپنی لائف میں، اور اپنے آپ کو مختصر رکھیں۔ میری لاسٹ ولاگ میں بھی یہی گفتگو تھی کہ اپنے آپ کو مختصر رکھیں، اپنے رشتوں کو، اپنے جو باؤنڈریز ہے وہ قائم رکھیں۔ پہلے بھی میرے لاسٹ ولاگ میں یہی بات تھی کہ باؤنڈریز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں لائف میں، کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر لیں۔ دوسروں سے ہم لوگ جو ہے نا لوگوں سے اپنی قدر کروانے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی ہاں میں ہاں کیوں ملاتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اگلا بندہ میری قدر کرے گا، اگلا بندہ مجھے عزت دے گا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نظر کا جو ہے وہ آپریشن ہو سکتا ہے پر نظریے کا نہیں۔ جس انسان کا نظریہ ہی غلط ہو جائے نا اس کی آپ نظر ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کے لیے آپ لاکھ کوششیں کر لیں گے نا اچھا بن کے، وہ آپ کو غلط ہی سمجھے گا۔ اسی لیے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لوگوں کی جو تعلق کی بھیک ہوتی ہے نا لوگوں سے وہ مانگنا چھوڑ دیں۔ اپنی انسلٹ پہ جب ہم ہنستے ہیں نا، کوئی ہمیں کوئی بات کر دیتا ہے نا اکثر، تو وہ اگر ہنسائے تو ہم بھی مسکرا کے سہ جاتے ہیں، وہ 1 دفعہ 2 دفعہ۔ لیکن ہمارے جو بڑوں کی سوچ ہے، کہتے ہیں نا کہ سہ جانا جو ہوتا ہے وہ انسان یہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نہیں۔ آج کل کا جو دور ہے وہ پچھلے دور سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لائیں،
میں ہرگز آپ کو یہ گائیڈ نہیں کر رہی کہ آپ جو ہے نا بدتمیز ہو جائیں، آپ بالکل نہ کسی کی سنیں، نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لائیں۔ ایٹیٹیوڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لائیں۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی لمٹس بتائیں لوگوں کو کہ میری یہ لمٹس ہیں، اپنی نہ تو آپ کسی کے پیچھے بھاگیں، نہ ان سے تعلق کی بھیک مانگیں، نہ اپنے اندر جو ہے وہ اتنی ہی احساس کمتری رکھیں کہ مجھے یہ بندہ اگر اگنور کرے گا تو میرا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ ایسا نہیں کریں۔ اپنی رسپیکٹ جو ہے، سیلف رسپیکٹ، اس کو مینٹین کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ خود کو جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ جو ہے وہ کیسے جو ہے نا اپنی سیلف رسپیکٹ مینٹین کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے نا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اگر خود کے لیے یہاں پہ کچھ بھی کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو کچھ اچھا فیل کروانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنے اچھا فیل کروانے کے لیے اپنے آپ کو امپورٹنس دیں نا تھوڑی سی، اگر ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں نا کہ اپنے لیے جی آج ہم اپنے آپ کو کچھ اچھا فیل کروانے کے لیے اپنے لیے کچھ بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، سیلف کیئر کرتے ہیں یا اسکن کیئر کر لیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دے دیں، تو ہمیں سیلفش مانا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو پیچھے نہ بھاگیں، ان سے تعلق کی بھیک نہیں مانگیں، ان کے آگے پیچھے پھرنا بند کر دیں، تاکہ لوگوں کو اپنی لمٹس پتہ ہوں، آپ کی لمٹس پتہ ہوں، اور آپ کو ایک ایسا انسان بن جانا چاہیے کہ آپ کو ہمارے معاشرے میں نا مینٹل ہیلتھ سب سے بڑا جو آج کل کا ایشو جا رہا ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے، اور یہ 98% شادی شدہ عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی سب سے مین وجہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے۔ اس کی سب سے مین وجہ جو میرے علم میں ہے وہ یہی بنتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ہمیں بہت فرق پڑتا ہے، ہمیں بہت فرق پڑتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، اس نے ہمیں کیوں اگنور کیا ہے۔ ارے بھائی، وہ اگنور کر رہا ہے نا، وہ ایک دفعہ کرتا ہے، اسے 10 دفعہ کرو اگر آپ غلط نہیں ہو تو۔ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، وہ اگلا بندہ آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تو آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ اس سے اسپیس رکھو تاکہ وہ خود مڑ کے آپ کی طرف آئے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو اتنا نیچے نہ گرا دو کہ لوگ جو ہے نا آپ کو روند کے چلے جائیں۔ اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لاؤ جو کہ بہت ضروری ہے، اور یہ کسی بھی سسرال کے ٹاپک پہ یا میکے کے ٹاپک پہ یا کوئی دوستی کے ٹاپک پہ نہیں ہے، یہ اوور آل ایک لائف کے بارے میں جو ہے وہ لیسن ہے کہ اپنے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے۔ اور جو نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ خود کو قیمتی بنائیں۔ یہ لاسٹ پوائنٹ سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی بولنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے آپ کو بس رسپیکٹ دیں۔ نیکسٹ جو میں پوائنٹ پہ بتاؤں گی وہ یہی ہے کہ ہر جگہ مت جائیں۔ میری امی اکثر کہا کرتی ہیں کہ قدر کھود دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ اپنے آپ کو اتنا محدود کر لیں کہ لوگ آپ کو بلائیں کہ ہاں جی آپ آؤ، آپ کو آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، ملے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، لوگ آپ سے ٹائم مانگیں، نہ کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں۔ آپ ہر جگہ جائیں گے نا تو آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ ہر دوسرے دن آپ کسی دوست سے ملنے چلے جائیں گے، کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جائیں گے تو اگلا بندہ تنگ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر جگہ مت جائیں، ہر جگہ آپ کے لیے نہیں بنی، ہر رشتہ آپ کے لیے نہیں بنا، ہر رشتہ ہر بات کے لیے نہیں بنا، ہر رشتہ نہیں اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس سے ہر بات شیئر کرو۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو لائف میں نہ کہنا آنا چاہیے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ سب سے شیئر کروں گی۔ یہ سارے میرے لائف کے ہی ایکسپیرینسز ہیں جو میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں، یہ سارے پوائنٹس جو میں نے لائف سے سیکھے ہیں۔ یہ کوئی کتاب پہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں، یہ میرے ہی لائف کے ایکسپیرینسز ہیں جو میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کا پازیٹیو جب رسپانس آتا ہے تو مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ میں ویڈیو بنا سکوں، ورنہ لاسٹ 2 ایئرس سے میں نے یہ چینل بنایا ہے اور میں کافی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو چکی تھی کہ مجھے اچھا رسپانس نہیں مل رہا، چھوڑو کیا کرنا ویڈیوز بنا کے، بٹ اب مجھے اچھا رسپانس ملتا ہے، اور اتنے پازیٹیو رسپانس کا تھینک یو سو مچ، اور اتنے پیار کا، اتنے محبت کا بہت شکریہ۔
تو بس میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ اسی کے بارے میں ہی تھا، اور ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ لاسٹ پہ لائف کا جو چھوٹا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں، کہ اکثر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نا بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بات کر کے تو کسی سے مشورہ مانگیں گے یا کوئی بات کریں گے تو کوئی کہے گا نا ایسا کر لو، تو ہم نا وہ چیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہم چیز کر لیتے ہیں نا، اگلے بندے کی بات مان لیتے ہیں نا، تو اگر ہمیں اس چیز میں نقصان ہوتا ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں کی، میں نے تو آپ کو بس جسٹ کہا تھا، اگر آپ کی نہیں مرضی تو آپ نہ کرتے۔ جب کسی سے یہ سننے کو ملتا ہے، کسی کا مشورہ ماننے کے بعد یا کسی کی بات ماننے کے بعد، کہ اگر آپ کی نہیں مرضی تھی تو آپ نہ کرتے، آپ کو میں نے فورس تو نہیں کیا، حالانکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ وہ بندہ آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرو، پر جب آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ میں نے تو آپ کو جسٹ ایک کہا تھا، تو اگر آپ کا دل نہیں تھا تو آپ نہ کرتے، تو تب آپ کے دل سے جو دل پہ گزرتی ہے وہ آپ جانتے ہو یا آپ کا اللہ جانتا ہے، اور اس وقت کی تکلیف جو ہوتی ہے نا، وہ دل ٹوٹنے کی، وہ دل کو دکھانے کی جو تکلیف ہوتی ہے، اور اگلے بندے کا اللہ کے ہاں پہ کیا جواب، وہ جواب دے تو ہے ہی ہے، کیا جواب وہ دے گا وہ ہی جانتا ہے، اور اس کو کیا اس کی سزا ملے گی وہ بھی وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میری پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ کو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ آپ نے زندگی، جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے، کہ ہر بندے کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری نہیں ہوتا ہے، اور ہاں میں ہاں ملانے کے باوجود، اپنا نقصان کرنے کے باوجود، کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے باوجود، اگر آپ کو یہ سننے کو ملے کہ آپ نہ کرتے یہ تو آپ کی خود کی مرضی تھی، تو اس وقت کی جو آپ کی یا تو بد دعا ہی نکلتی ہے اگلے بندے کے دل میں اپنے اگلے بندے کے لیے، یا تو پھر جو ہے نا بس آپ صبر کر دیتے ہیں، اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ اگلے بندے پہ پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا کچھ رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو محدود کر لیں، اور اپنے آپ میں یہ ابیلٹی پیدا کریں کہ آپ اگلے بندے کو نہ کہہ سکیں، اور آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اگلا بندہ کوئی آپ کو یہ شو کروا رہا ہے کہ میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، یا مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے، یا میں یہ ہوں وہ ہوں، بھائی ہو تو اپنے تک رہو، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ چیز اپنی لائف میں سیکھ گئے تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکال دیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروائیں کہ آپ کی ذات جو ہے وہ ایک اسپیشل ہے، اپنے آپ کو یہ فیل کروانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے، تو اسی لیے لوگوں سے تعلق کی بھیک مانگنا بند کریں، اور اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، اور اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروائیں، اور آٹومیٹیکلی آپ کی دیکھنا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کوئی بھی ایک دو بات کو لے کے اپنے بہت ہی زیادہ اسٹریس میں چلی جاتی ہیں۔ اگر ان کا میاں ناراض ہے اس کو لے کے اسٹریس میں چلی جائیں گی، اگر ان کا کوئی رشتہ ناراض ہو گیا اس سے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گی۔ شاید ایک وقت تھا کہ میرا بھی کچھ ایسا ہی موڈ سوئنگز ہوتے تھے، پر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔ میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں نا، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اپنی مصروفیات ڈھونڈیں اور اس میں مگن کر لیں، ٹھیک ہے، میرا تو یہی ماننا ہے۔ یا آپ واک کر سکتے ہیں، آپ جم جوائن کر سکتے ہیں، آپ کوئی مدرسہ جوائن کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس فضول ٹائم، فضول نہیں فالتو ٹائم پر آپ ایکسٹرا ٹائم جسے بولتے ہیں، اب موجود ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو ایسا خالی نہ چھوڑیں۔ خالی دماغ کہتے ہیں نا شیطان کا ہوتا ہے، سیم اسی طرح اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بزی کریں۔ جتنے ہی آپ بزی رہیں گے اتنے آپ اسٹریس فری رہیں گے۔ اپنے آپ کو بس ٹائم دیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور خوشیاں بانٹیں۔ کوشش کریں کہ اگلے بندے کی خوشی کی وجہ بنے، نہ کہ دکھ کی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو بس اتنا پازیٹیو رکھیں، اور ان سب باتوں کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سیلفش ہو جائیں، لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ لائف میں سیکھنا پڑے گا، اور یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے سے ہی آتی ہیں، اور انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اپنی لائف میں، لیکن اس کے بعد اگر وہ سیکھ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں، میری امی پنجابی کی کہاوت بولتی ہے نا کہ کسی نے وٹے نے پوچھا تو گول کنج ہویا، تو انہیں کیا کہ میں ٹھوکرا کھا کھا کے، تو انسان ٹھوکروں سے ہی سیکھتا ہے۔
تو ٹھوکریں ہی انسان کو جو ہے نا وہ سکھاتی ہیں. باقی جی یہ تھا جی آج کا میرا ولاگ. اگر کچھ باتیں بری لگی ہوں تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. لائک شیئر کومنٹ کر دیجیے گا. اور آپ کے پازیٹیو رسپانس سے بہت حوصلہ ملتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور تھینک یو سو مچ جو ہے آپ کا اتنا پیار دکھانے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.